السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز وجل ہدایہ آخرین کا سبق نمبر 14 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے عبارت پڑھتے ہیں، بعدہ مفہوم سمجھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں، اور کہیں پیچیدہ الفاظ ہوں تو ان کی توضیح بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَلَوِ اشْتَرَىٰ ثَوْبًا وَاحِدًا عَلَىٰ أَنَّهُ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ كل ذراع بدرهم فإذا هو 10 ونصف أو 9 ونصف۔ قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه في الوجه الأول يأخذه ب10 من غير خيار، وفي الوجه الثاني يأخذه ب9 إن شاء، وقال أبو يوسف في الوجه الأول يأخذه ب11 إن شاء، وفي الثاني يأخذه ب10 إن شاء، وقال محمد رحمه الله تعالى في الأول يأخذه ب10 ونصف إن شاء، وفي الثاني ب9 ونصف ويخير۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی کپڑا خریدا، اس شرط پر کپڑا خریدا تھا کہ وہ 10 گز ہے، اور ہر گز کی علیحدہ قیمت بھی بیان کر دی کہ ہر گز جو ہے 1 درہم کے عوض ہے، لیکن اب اس کو کھول کر دیکھا گیا تو 10.5 گز نکلا یا 9.5 گز نکلا، 10.5 گز نکلا یا 9.5 گز نکلا، یعنی کہا تو یہ گیا تھا کہ 10 گز ہے، ایک پورا کپڑا جو ہے 10 گز ہے، اور ہر گز 1 درہم کی عوض ہے، لیکن جب کھول کے دیکھا تو 10 گز نکلا، 10.5 گز نکلا یا 9.5 گز نکلا۔ تو اس صورت میں علماء احناف کے مختلف اقوال ہیں۔ امام اعظم کا قول الگ ہے، امام شافعی کا الگ ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا الگ ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یعنی 10.5 جب نکلا، اس صورت میں وہ 10 درہم کے عوض لے لے گا، اور اس میں اسے کوئی بھی اختیار نہیں رہے گا، اس میں کوئی بھی اختیار نہیں رہے گا، کیونکہ وہ 10 آدھا درہم اسے زائدہ مل رہا ہے اور 10 درہم کی عوض مل رہا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ ہاں، وجہ ثانی میں یعنی اگر 9.5 گز نکلا، اگر 9.5 گز نکلا تو اس صورت میں جو ہے وہ 9 درہم کے عوض اس کپڑے کو لے لے گا، اور اس صورت میں اس کو اختیار بھی رہے گا۔ وہ اختیار اس لیے رہے گا کیونکہ یہاں پر تفرق صفقہ پایا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو 10 گز کی ہی ضرورت ہو، لیکن اس کو 9.5 گز ملا ہے، اب کہیں اور سے اس کو لینا پڑے گا، مشقت کرنی پڑے گی، تو اس لیے اس کو اس صورت میں اختیار دیا جائے گا۔ یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں درہم کو کم دیا جائے گا، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں یعنی 10.5 ملنے کی صورت میں 11 درہم کے عوض لے گا، اور دوسری صورت میں یعنی 9.5 گز ملنے کی صورت میں 10 درہم کے عوض اس کپڑے کو خریدے گا، اس کپڑے کو یعنی 10.5 ملنے کی صورت میں 11 درہم، اور 9.5 گز ملنے کی صورت میں 10 درہم کے عوض خریدے گا۔ یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں صورتوں میں آدھا درہم زیادہ کر کے کہتے ہیں، یعنی آدھا درہم زائد بولتے ہیں مشتری کے لیے کہ وہ دے اور یہ کپڑا خرید لے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، زیادہ ادھر ادھر کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ 10.5 کو 10.5 کے درہم کے عوض میں، یعنی 10.5 گز کو 10.5 درہم کے عوض میں بیچ دیجیے، اور 9.5 کو 9.5 کے درہم کے عوض میں بیچ دیجیے۔ یعنی امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ گز کو ثمن کے برابر بتاتے ہیں کہ جتنا گز ہے اتنے ہی ثمن دے دیجیے، نہ زیادہ کیجیے درہم کو اور نہ کم کیجیے، جتنا ہے اتنا ہی برابر جو ہے درہم کو دے دیجیے گز کے مقابلے میں۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں بھی جو ہے مشتری کو اختیار ملے گا۔ پہلی صورت میں تو اختیار اس لیے ملے گا جیسے کہ اوپر گزر چکا ہے، کیونکہ اس سے فائدہ تو ہو رہا ہے، کس کو 10.5 تو مل رہا ہے، 10 لینے آئے لیکن 10.5 مل رہا ہے، لیکن یہ ایسا فائدہ ہے جس میں نقصان بھی ہے مشتری کا، کیونکہ اس کو اس میں ثمن بھی دینا پڑ رہا ہے۔ اور دوسری صورت میں یعنی 9.5 ملنے کی صورت میں وجہ وہی ہے
کہ اس کو حرج ہوگا کہ وہ پھر سے اس کو پورا 10 گز چاہیے تھا لیکن 9.5 گز ملا، اور جب 9.5 گز ملا ہے تو اسے پھر سے دوسری بیع کرنا پڑے گی، اسے آدھا کپڑا کہیں اور سے خریدنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کو اختیار ہے۔ اب یہاں سے آئی پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَلَوِ اشْتَرَىٰ ثَوْبًا وَاحِدًا، اگر کسی شخص نے کوئی کپڑا خریدا، عَلَىٰ أَنَّهُ، اس شرط پر کہ وہ 10 گز ہے، كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْہَمٍ، ہر گز جو ہے 1 درہم کی عوض ہے، فَإِذَا هُوَ 10 وَنِصْف، تو دیکھا تو اچانک سے وہ 10.5 گز تھا، أو 9 ونصف، یا 9.5 گز تھا۔ قال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی الوجہ الاول، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں یعنی 10.5 گز ملنے کی صورت میں یأخذہ بعشرۃ من غیر خیار، کہ وہ 10 درہم کی عوض اس کو لے لے گا، اس کپڑے کو بغیر کسی اختیار کے۔ وفی الوجہ الثانی، اور دوسری صورت میں یأخذہ بتسعۃ، وہ لے لے گا 9 درہم کی عوض، یعنی 9.5 گز کو 9 درہم کی عوض لے لے گا انشاء، اور اس صورت میں اس کو اختیار رہے گا، اگر چاہے تو اس کو لے لے۔ وقال ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام اعظم اور امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں اس کو وہ ب11 11 درہم کی عوض لے گا انشاء اگر چاہے، وفی الثانی یأخذہ بعشرۃ، اور دوسری صورت میں وہ 10 درہم کی عوض لے گا انشاء اگر چاہے۔ وقال محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں فی الاول، پہلی صورت میں یعنی 10.5 گز ملنے کی صورت میں یأخذہ بعشرۃ ونصف، 10.5 درہم کی عوض ہی لے انشاء اگر چاہے۔ وفی الثانی بتسعۃ ونصف، اور دوسری صورت میں 9.5 گز درہم کی عوض 9.5 درہم کی عوض لے لے، یعنی 9.5 گز کو 9.5 درہم کی عوض لے لے، ویخیر، اور اس صورت میں بھی اس کو اختیار حاصل رہے گا۔ لأن من ضرورت مقابلت زراعی بالدرہم، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تینوں ائمہ کی دلائل کو ذکر فرما رہے ہیں، تینوں ائمہ کی دلیل کو ذکر فرما رہے ہیں، اور سب سے پہلے یہاں پر یہ امام محمد کی دلیل کو ذکر فرمائیں گے، پھر امام ابو یوسف کی، پھر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یعنی یہاں پر انہوں نے دلائل کو الٹا بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے جو دلیل ذکر کی ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، کہ وہ کہتے تھے کہ 9.5 گز کو 9.5 درہم کی عوض، اور 10.5 گز کو 10.5 گز کی درہم 10.5 گز کو 10 درہم کی عوض جو ہے کپڑا خرید لیا جائے، وہ لے لیا جائے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ 10.5 گز کو 10.5 درہم کی عوض، اور 9.5 گز کو 9.5 درہم کی عوض لے لیا جائے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ زراعہ کا، دیکھیے زراعہ کا مقابلہ جو ہوتا ہے وہ درہم کے ساتھ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، زراعہ کا مقابلہ درہم کے ساتھ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے اگر آپ کرنا چاہیں کہ نصف کا مقابلہ بھی نصف کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ زراعہ کا مقابلہ درہم کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو زراعہ کا مقابلہ درہم کے ساتھ کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ نصف کا مقابلہ نصف کے ساتھ کیا جائے، اور جب نصف کا جیسے ہر زراعہ کا مقابلہ جو ہے 1 درہم کے ساتھ کیا گیا، تو ایسے ہی نصف کا مقابلہ بھی نصف کے ساتھ کیا جائے، اور جس طریقے سے ہر کل میں جو ہے اصل کی بو آ جاتی ہے، ایسے ہی ناقص جو ہے اس میں بھی اصل کی بو آ جاتی ہے، اور جب اس میں بھی اصل کی بو آ گئی اور مطلقاً اصل میں جو ہوتا ہے چاہے کل ہو یا ناقص ہو اس کے مقابلے میں ثمن ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس نصف کے مقابلے میں بھی ثمن ہوں گے، اور جب اس نصف کے مقابلے میں ثمن ہوں گے تو 9 گز کے مقابلے میں 9 درہم ہو گئے، اور آدھے گز کے مقابلے میں آدھا درہم ہو گیا، ایسے 10 گز کے مقابلے میں 10 درہم ہو گئے، اور آدھا گز کے مقابلے میں آدھا درہم ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی جو ہے مقابلے کا حکم جو ہے نصف پر بھی مقابلے کا حکم جاری ہونا چاہیے، اور جب نصف پر بھی مقابلے کا حکم جاری ہونا چاہیے تو 10.5 درہم کے عوض 9.5 درہم ملنا چاہیے، 10.5 درہم ملنا چاہیے، اور 9.5 گز کے عوض 9.5 درہم ملنا چاہیے۔ یہ امام محمد کی دلیل ہے، یعنی دلیل یہ ہے کہ نصف کا مقابلہ نصف سے ہونا چاہیے،
اور اس صورت میں مقابلے کا حکم جو ہے نصف پر بھی جاری کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ زرا کا جب مقابلہ ہو درہم کے ساتھ تو یہ ضروری ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے تو اس کا بھی مقابلہ آپ کریں۔ یعنی اگر یہاں پر جو ہے ایک ہوتا مثال کے طور پر پورا زرا ہے تو آپ پورے زرے کا 1 درہم کی عوض دے رہے ہیں، تو بھئی جب آدھا ہے تو اس کا مقابلہ کرو نا، اور جب آدھا ہے تو اس کا مقابلہ آدھے کے ساتھ کرو۔ تو اس طریقے سے اس کی دلیل کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ مِن ضرورت مقابلۃ زراعی، اس لیے کہ زرا کا مقابلہ درہم کے ساتھ ہونے کے لیے ضروری ہے، درہم کے ساتھ ہونے کے لیے ضروری ہے، مقابلۃ نصفہ بنصفہ، یعنی کہ اس کا مقابلہ نصف کا مقابلہ نصف کے ساتھ ہو، یہ ضروری ہے، یعنی گز کے نصف کا مقابلہ درہم کے نصف کے ساتھ ہو۔ فیجری علیہ حکمہا، تو مقابلے کا حکم نصف پر جاری ہوگا۔ ولی ابی یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہ لما افرد کل زراع ببدل نزل کل زراع منزلۃ ثوب علی حدۃ وقت تقاصا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل کو اب پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جب باعث نے ہر زرا کا ایک بدل ذکر کر دیا ہے، یعنی ہر زرا کا 1 درہم ذکر کر دیا ہے، جیسے کل زراع بدرہم، ہر زرا جو ہے 1 درہم کی عوض ہے، تو یہاں پر جو ہر زرا ہے یہ ہر زرا کو ایک تھان کے درجے میں اتار لیا گیا ہے، کپڑے کے ایک تھان کے درجے میں اتار لیا گیا ہے، اور جب کپڑے کے ایک تھان کے درجے میں اتار لیا گیا ہے تو اس کے مقابلے ہر ایک تھان کے مقابلے میں 1 درہم آئے گا، اور اگر یہ تھان جو ہے کم پڑ گیا تو کم پڑنے کی صورت میں وہ کمی نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اس کمی کے بدلے بھی آپ کو جو ہے 1 درہم ہی دینا پڑے گا، کیونکہ تھان کے درجے میں ہے، اور جب تھان کے درجے میں ہیں تو کمی پڑنے کی صورت میں بھی آپ کو جو ہے 1 درہم دینا پڑے گا، کیونکہ تھان کا حکم یہ ہے پورے تھان کا کہ اس کے مقابلے میں 1 درہم ہی آتا ہے، تو اس لیے یہاں پر جب وہ تھان کے درجے میں آ گیا زرا تو اب جو ہے اس کے مقابلے میں 1 درہم دینا پڑے گا، چاہے وہ کم پڑ جائے۔ کہنے والے ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے لما افرد کل زراع ببدل، کہ جب ہر زرا کا ایک بدل ذکر کر دیا ہے، بدل یعنی ثمن ذکر کر دیا ہے نا، درہم ذکر کر دیا ہے، نزل کل زراع منزلۃ ثوب، تو ہر زرا کو کپڑے کے ایک تھان کے درجے میں اتار لیں گے، الی حدہ وقت تقاصا، اور یہ تھان جو ہے یہ کم پڑ گیا، لیکن اس کمی کی وجہ سے بھی وہاں پر جو ہے 1 درہم آئے گا۔ ولی ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان الزراع وصف فی الاصل وانما اخذ حکم المقدار بالشرط وهو مقید بالزراع فعند عدمه عاد الحکم الى الاصل۔ امام ابو یوسف امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی اب دلیل پیش ہو رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں دیکھیے جو زرا ہے نا، یہ زرا اصل میں وصف ہے، حقیقتاً میں یہ وصف ہے، اور وصف کے مقابلے میں ثمن کوئی بھی نہیں آتا ہے، وصف کے مقابلے میں ثمن کوئی بھی نہیں آتا ہے، لیکن یہاں پر ایک شرط کو ذکر کر دیا، وہ شرط یہ ہے کل زراع بدرہم، اور جب وصف کسی بھی شرط کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جب کسی بھی شرط کے ساتھ ملتا ہے تو اس شرط کی وجہ سے اس میں وصف میں اصل کی بو آ جاتی ہے۔ تو زراع جو ہے یہ کل زراع بدرہم کی شرط کے ساتھ متعلق ہے، تو اس شرط کی وجہ سے زراع میں جو ہے مقدار کی حکم یعنی اصل کی بو آ گئی، اس نے مقدار کا حکم لے لیا، مقدار یعنی اس نے اصل شے کا حکم لے لیا، اور جب اصل شے کا حکم لے لیا تو اس کے مقابلے میں اس وجہ سے درہم آ رہا ہے، کل زراع کے مقابلے میں اس وجہ سے درہم آ رہا ہے۔ یہ شرط جو ہے زراع کے ساتھ مقید ہے نا، یہ شرط جو ہے کل زراع بدرہم یہ زراع کے ساتھ مقید ہے، اگر یہ شرط نہ رہی، یہ شرط ختم ہو گئی، تو اس شرط کے ختم ہونے کی وجہ سے یہ حکم پھر سے واپس آ جائے گا، یہ حکم پھر سے واپس لوٹ جائے گا، کس کی طرف لوٹ جائے گا؟ وصف کی طرف لوٹ جائے گا۔ جیسے کل زراع قید لگائی تھی، لیکن کل زراع نہ کہہ کر نصف بچا، اب دیکھیے جب نصف بچا ہے تو نصف بچنے کی صورت میں اس صورت میں کیا ہے، کل زراع کی قید کو ختم کر دیا، جب کل زراع کی قید کو ختم کر دیا تو نصف
یہ اب اصل نہیں رہے گا بلکہ وصف ہو جائے گا، کیونکہ کل ذراع جو تھا مستقل بالثمن اس کے مقابلے میں آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور جب کل ذراع ہی ختم ہو گیا، یہ لفظ ہی ختم ہو گیا، تو اب نصف بچا، اور نصف کے مقابلے میں ثمن نہیں آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ وصف ہے۔ اصل تو ہم نے کب مانا تھا؟ شرط کے ساتھ، شرط ہوگی کل ذراع بدرہمین، یہ شرط ہوگی تب وہ اصل بنے گا ذراع، اور جب یہ شرط ہی ختم ہو گئی تو اب اصل نہیں بچا بلکہ وہ وصف ہو گیا، اور جب یہ وصف ہو گیا تو اس کے مقابلے میں درہم نہیں آئے گا، اور کل ذراع کے مقابلے میں درہم آئے گا۔ تو اس وجہ سے کہا، یہ اوپر کی جو ہم نے عبارت ذکر کی تھی کہ 10.5 درہم کے عوض 10.5 گز کو 10 درہم کے عوض لے لیں، تو آدھا ہم نے کیوں کم کیا؟ کیونکہ آدھے کے مقابلے میں جو ہے ثمن آتا ہے، درہم آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ وصف ہے اور وصف کے مقابلے میں درہم نہیں آئے گا۔ ایسے ہم نے کہا 9.5 گز کے مقابلے میں 9 درہم لے لیجیے، تو 9.5 گز کے مقابلے میں 9 درہم لینے کو جو ہم نے کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کیونکہ آدھے گز کے مقابلے میں درہم آئے گا ہی نہیں، اور جب آدھے گز کے مقابلے میں درہم کیوں نہیں آئے گا؟ وہ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ وہ وصف ہے اور وصف کے مقابلے میں درہم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں، ولی ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الذراع وصف فی الاصل، کہ ذراع جو ہے اصل میں وصف ہے، لیکن یہاں پر کیوں یہ اس کے اصل ہو گیا؟ تو کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا أَخَذَ حُكْمُ الْمِقْدَارِ بِالشَّرْطِ، اور یہاں پر جو ہے شرط کی وجہ سے مقدار کا حکم لے لیا اس نے، اور یہ شرط جو ہے یہ ذراع کے ساتھ مقید ہے صرف، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالذراع، یعنی اگر یہ شرط ختم ہو گئی تو وہ جو اصل کا جو حکم ہم نے دیا تھا ذراع کو وہ بھی ختم ہو جائے گا، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالذراع، اور یہ شرط جو ہے ذراع کے ساتھ مقید ہے۔ فعند عدمہ، تو اس کے مفقود ہونے کے وقت، اس کے ختم ہونے کے وقت، یعنی اس شرط کے ختم ہونے کے وقت عاد الحکم الی الاصل، یہ حکم جو ہے اصل کی طرف لوٹ آئے گا، یعنی وصف ہو جائے گا اب یہ ذراع، یعنی اگر آدھا بچا، پورا ذراع نہیں بچا، آدھا بچا، تو یہ کیا ہے؟ وصف ہو جائے گا، اور وصف کے مقابلے میں درہم نہیں آتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پر بھی مذکورہ صورتوں میں درہم نہیں آئیں گے آدھے کے مقابلے میں۔ تو آپ کو یہ تینوں کی دلیل سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آگے دیکھیں، وقیل فی القرباس الذی لا یتفاوت جوانبہ لا یطیب للمشتری ما زاد علی المشروط، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو بات ابھی ہماری چل رہی تھی، یہ متفاوت الاطراف کپڑے کے بارے میں چل رہی تھی، متفاوت الاطراف کپڑے کے بارے میں چل رہی تھی، یعنی ان کپڑوں کے بارے میں چل رہی تھی جن میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ پہلے کے زمانے میں جو کپڑے بنے جاتے تھے وہ متفاوت الاطراف ہوتے تھے، کہ یہاں پر تھوڑا الگ ہے، یعنی تھوڑا گھٹیا کوالٹی کا ہے، 2 گز کے بعد جا کر کے دیکھو تو وہاں پر اچھا خاصا کپڑا سلا ہوا ہے، پھر دوسرے گز میں دیکھو جا کر کے تو پھر گھٹیا ہے۔ تو یہ جو تھے پہلے کے کپڑے وہ متفاوت الاطراف کپڑے ہوا کرتے تھے، ان کے جوانب میں جو ہے تفاوت ہوا کرتا تھا، تو اس وجہ سے اس میں یہ مسئلہ چل رہا تھا، جو ابھی اتنے مسائل ذکر کیے، اتنا اختلاف ذکر کیا، یہ کس میں تھا؟ متفاوت الاطراف والے کپڑوں میں تھا۔ لیکن اگر وہ متفاوت الاطراف کپڑے نہیں ہیں، یعنی ایسا کپڑا ہے جو یکساں ہے، جیسا شروع میں ہے ویسی آخر میں ہے، بالکل ایک سا ہے، بنا ہوا ایک سا ہے، اگر صحیح ہے تو بالکل صحیح ہے، اور اگر تھوڑا گھٹیا کوالٹی کا تو بالکل گھٹیا کوالٹی کا ہے، تو اس صورت میں جس میں کپڑا میں بالکل تفاوت نہیں ہوتا، فرق نہیں ہوتا ہے، اس میں مشتری کے لیے مشروط مقدار سے زیادہ پر جو ہے زیادتی لینا جائز نہیں ہے، یعنی جو شرط قرار دی ہے اس شرط سے زیادہ مشتری کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی زیادتی کو لے لے، کیونکہ اگر وہ لے گا تو یہ اس کے لیے اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سود ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ لے لیا نا، اس لیے تو سود ہو گیا، تو اس لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے کہ موزون کے درجے میں ہے، یعنی جو موزون اشیاء رہتی ہیں جن کو وزن کر کے دیا جاتا ہے، اور مکیلی اشیاء رہتی ہیں جس کو ماپ کر دیا جاتا ہے، مکیلی اور موزونی چیز کے مقابلے میں ہے، جیسے کہ دال ہوتی ہے موزونی ہے نا، مکیلی جیسے تیل وغیرہ، تو یہ موزونی اور مکیلی اشیاء کے درجے میں ہے۔ یہ جو کپڑا ہے جو غیر متفاوت الاطراف ہوتا ہے، اگر اس کو ہم نے کاٹ بھی دیا ہے نا، اس کو اگر ہم نے کاٹ بھی دیا، الگ بھی کر دیا،
جتنا کپڑا زیادہ بچ رہا ہے، جیسے آدھا کپڑا زیادہ بچ رہا ہے تو آدھے کپڑے کو اگر ہم نے کاٹ کے اپنے پاس بھی رکھ لیا تو کوئی ضرر نہیں، کیونکہ یہ آدھا کپڑا بھی بک سکتا ہے، آدھا کپڑا بھی بک سکتا ہے، کیونکہ یہ صحیح سالم ہے، کیونکہ اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا۔ جب کوئی فرق نہیں ہوتا تو اس میں سے ایک ذراع کی بیع بھی جائز ہے، ایک ذراع کی بیع بھی جائز ہے، تو اس لیے اس کو کاٹنا کوئی نقصان دہ نہیں ہوگا۔ تو یہی کہا کہ اگر غیر متفاوت الاطراف کپڑا ہے تو اس میں مشتری کے لیے مشروط مقدار پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر متفاوت الاطراف کپڑا ہے تو اس میں مشتری کے لیے مشروط مقدار پر زیادتی جائز ہے، اگر وہ متفاوت الاطراف ہے، یعنی اس کے کپڑے میں اگر تفاوت ہے، فرق ہے، تب جائز ہے، اور اگر فرق بالکل بھی نہیں ہے، ہر جگہ ایک سا ہی ہے، تو اب مشتری کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہا وقیل فی القرواس الذی، اور کہا گیا ہے یہ بات جو ہے اس کرواس میں ہے، اور کہا گیا ہے کرواس میں، یعنی کپڑا ایک نام ہے اس کا کپڑے کا، کرواس اس کرواس میں جس کے جوانب، جس کے اطراف متفاوت نہیں ہوتے ہیں، لا یطیب للمشتری، تو مشتری کے لیے جائز نہیں ہے، ما زاد علی المشروط، کہ وہ مشروط مقدار پر زیادتی لے، یعنی مشروط مقدار پر زیادتی کو لے، یہ مشتری کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ بمنزلۃ الموزون، اس لیے کہ کپڑا جو ہے یہ موزون کے درجے میں ہے، موزون اشیاء کے درجے میں ہے، جن کو وزن کیا جاتا ہے ان کے درجے میں، حیث لا یضرہ الفصل، اس حیثیت سے ہے کہ اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو اس کے کاٹنے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا قالوا یجوز بیع ذراع منہ، اور اسی وجہ سے ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ ایک ذراع کی بیع بھی اس کی جائز ہے، یعنی جو غیر متفاوت الاطراف کپڑے ہوتے ہیں ان کو اگر ان میں سے ایک ذراع کی بیع کو بھی اگر بیچیں، یعنی ایک ذراع کو بھی اگر بیچیں اس کپڑے میں سے کاٹ کر کے، تو اس کا بیچنا بھی جائز ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس کا کاٹنا جو ہے نقصان دہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔